الگ کنسپٹ ہے، ادھر نہیں جاؤں گا میں. لیکن مرنے کے بعد سب سے بڑا اعزاز اکرام کس کا ہوگا؟ MBBS ڈاکٹر کا، انجینئر کا، یا دنیا کے اندر بڑا عہدہ رکھتا تھا، دنیا کے اندر بہت دولت کما کر بیٹھے ہوئے تھے، دنیا کے اندر بڑا نام تھا. ایک طرف حافظ قرآن جن کو ہم امیوں میں شمار نہیں کرتے، ایک طرف مولانا صاحب جن کو ہم ان کے شان کے مطابق ان کو عزت نہیں دیتے، ان کو سمان نہیں دیتے. تو دنیا والے یاد رکھو، مرنا سب کو ہے. مرنے کے بعد جو مقام، جو مرتبہ ایک حافظ قرآن کا ہوگا، میں آپ کے اس منچ پر 100 بار قسم کھا کر کہوں تو میں حانس نہیں ہوگا، مجیم نہیں ہوگا. کل قیامت میں جو مقام، جو فضیلت اور جو عہدہ، جو مرتبہ ایک حافظ قرآن کا ہوگا، وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. وہ PM کا نہیں ہوگا، وہ منسٹر کا نہیں ہوگا، وہ دنیا کے ادیوگپتی کا نہیں ہوگا، وہ دنیا کے MBBS ڈاکٹر کا نہیں ہوگا، وہ انجینئر کا نہیں ہوگا. جو مقام، جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کو عطا فرمائیں گے. کوئی بتا سکتا ہے کہ کل قیامت میں جب نفسی نفسی کے عالم میں لوگ مبتلا ہوں گے تو رب کسی سے نہیں کہے گا کہ تم کسی اور کو بھی جنت لے کر جاؤ، لیکن حافظ قرآن کو صرف یہ عہدہ اور یہ اختیارات اور یہ اختیارات دیے گئے ہوں گے، دیے جائیں گے. اے حافظ قرآن، تو دنیا کے اندر تم نے سینے میں 30 پاروں کو تم نے حفظ کیا تھا، اور قرآن کریم کو جس انداز میں دنیا میں پڑھتا تھا، یہ قرآن ورتقی الفاظ ہیں احادیث مبارکہ کے اندر. فَلْيُقَالُ لِصَاحِبِهِ، حافظ قرآن سے رب کہے گا اے حافظ، تمہاری کوئی عزت دنیا میں نہیں تھی، میں جانتا ہوں تم کو وہ سمان نہیں ملتا تھا، لیکن آج دنیا دیکھے گی. اپنے ماں باپ کو بلا کر لاؤ، ان کے سر پر سورج سے زیادہ چمکتا ہوا وہ روشن تاج پہنایا جائے گا، اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کو پکڑو، دونوں ہاتھوں میں قرآن پڑھتا جا، جنت کے دروازے پر سیڑھیوں پر چڑھتا جا، جہاں پر تیرا قرآن مکمل ہوگا وہیں پر تمہارا مقام اور مرتبہ ہوگا. یہ فضیلت کے اکرام، یہ اجازت کس کو؟ دنیا کے اندر کسی ڈاکٹر کو نہیں جن کو دیکھ کر ہم کھڑے ہو کر سلیوٹ کرتے ہیں، کسی عہدیدار کا نہیں ہوگا، ایک حافظ قرآن کا ہوگا جس کو رب کہے گا کہ جاؤ، خود بھی جنت میں جاؤ اور 10 آدمیوں کو بھی جنت لے کر جاؤ. کتنا مقام اور مرتبہ ایک حافظ قرآن کا ہوگا بتائیے. قرآن کے مخالف ہیں، لیکن آج قرآن کے مضامین پر عمل کر کے یہ لوگ سکسیس اور کامیاب. خامخواہ بہت سی جگہوں پر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے مدرسہ چلانے کی، مدرسہ چلا کر کیا فائدہ ہوگا. ان 10 بچوں کو اگر گریجویشن کراتے، اگر انجینئر بناتے، یہ بچے اگر سائنٹسٹ بنتے تو دنیا کا بھلا ہوتا، یہ بچے اگر MBBS ڈاکٹر بنتے، یہ بچہ اگر MD بنتا، یہ بچہ اگر UPSC کی تیاری کرتا، یہ بچہ اگر BPSC کی تیاری کرتا تو بھلا ہوتا سماج کا، دنیا کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا. کیا قرآن پڑھ کر نہیں بن سکتا ہے؟ قرآن پڑھ کر بن سکتا ہے. تاریخ گواہ ہے، وہ چیز تو بھلا دی گئی ہے نا. اور ہم لوگ بھی اتنے سیدھے سادے ہو گئے، اتنے کیئرلیس ہو گئے ہیں ہم لوگ، جو ہماری تاریخی باتیں چھپی ہوئی ہے قرآن کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے، انسانیت، مانوتا کے بھلائی کے تعلق سے، ہم ان کو نہیں پڑھنا چاہتے، نہیں نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے. جو لوگ بولتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر بچہ صرف حافظ قرآن بنتا ہے، تو سنو دنیا والو، اگر بچہ حافظ قرآن بنتا ہے اور حافظ قرآن بننے کے بعد ایک طرف ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر، ایک طرف پروفیسر ہے، ایک طرف PM ہے، ایک طرف اور بھی دنیا کے بڑے عہدے پر ہے، ایک طرف حافظ قرآن. مرنا سب کو ہے، دنیا کی ساری چیزوں میں اختلاف ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ رب پر اختلاف ہے، پرماتما پر اختلاف ہے،
مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہندو بھائیوں کا الگ کنسپٹ ہے کہ بھائی ان کے دیوی دیوتا ہوتے ہیں، کم برہما دتیو ناستے نہنا ناستے کنچن کم احمدیتم، اور کرسچنٹیز کا الگ کنسپٹ ہے، سکھ بھائیوں کا الگ عقیدہ ہے۔ ہر چیز میں اختلاف ہے لیکن موت میں کوئی اختلاف نہیں۔ سب کہتا ہے کہ موت آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، all must to die، ہر کسی کو مرنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ ہر کسی کا اس بات پر بھی تقریباً اس بات پر لوگوں کا اتفاق بھی ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ افزائی کی جاتی ہے سر پر دستار باندھ کر، ورنہ ان کا مقام اور مرتبہ ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس اصل مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ قرآن کریم دنیا کی وہ کتاب ہے، واحد وہ کتاب ہے جس کو بڑی آسانی کے ساتھ بچے زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ کہیں کہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ 6 مہینے میں بھی بچے حفظ یاد کر لیتے ہیں، 3 مہینے میں بھی بہت آسانی کے ساتھ اپنے سینے میں اس قرآن کو بسا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صرف قرآن کے ساتھ ہے، ورنہ یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ دنیا کے اندر اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، دھارمک پستک ہے، دھرم شاستر ہے، آدی گرنتھ ہے، دنیا کی کوئی کتاب زبانی یاد نہیں کی جا سکتی اور نہ آج تک کی گئی ہے۔ یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے کہ بہت کم دنوں میں ہمارے بچے مدرسے میں رہ کر، جہاں بہت زیادہ فیسلٹیز بھی نہیں ہوتی ہیں، وہاں پر بچے رہ کر کم کھا کر، گرمی کی شدت کو برداشت کر کے، ٹھنڈ میں ٹھٹر کر قرآن کے الفاظ کو بڑی آسانی سے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے۔ یہ صرف اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیجئے، دنیا کی کسی بھی گرنتھ کے ماننے والے، مذہب کے ماننے والے، ان سے پوچھئے کہ آپ اپنے شاستر کو، آپ اپنے گرنتھ کو، آپ اپنے آتھینٹک بکس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ یہ کہے گا کہ ہمیں سکون ملتا ہے یا ہمارے مسئلے کا حل ہمارے گرنتھ سے ملتا ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، قرآن کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو سکون تو ملتا ہی ہے، لیکن قرآن پڑھنے پر، تلاوت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ صرف قرآن کے ساتھ خاص ہے، دنیا کی کسی کتاب کو پڑھنے پر نیکی نہیں دی جاتی ہے۔ میں نے دنیا کے تقریباً سارے بڑے دھرموں پر میں نے ریلیجیس تقابلی ادیان کے تعلق سے دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، میں نے اس پر ریسرچ کیا۔ میں نے یہ پایا ہے کہ جو بھی لوگ، جتنے بھی دھارمک لوگ ہیں، وہ پڑھتے ہیں اپنے مذہبی گرنتھ کو، وہ صرف اس لیے کہ کچھ اچھی باتیں مل جائے، سمسیا کا سمادھان ہو جائے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں